اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ کائنات کی تخلیق پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے خوبصورت سے خوبصورت پیدا کیا، اور سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ اس کائنات کا حسن ہے۔ مرد کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں وہ اس کا اپنا حسن ہے، اور عورت کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں وہ اس کا اپنا حسن ہے۔ اگر مرد کے چہرے پر داڑھی ہے تو یقیناً یہ مرد کا ایک حسن ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو گویا جو چیز جس جگہ کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اگر اسی جگہ پر ہوگی تو وہ خوبصورت لگے گی، وہی اس کا حسن ہے، اور اگر اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو وہ حسن برقرار نہیں رہے گا۔ تو گویا اگر مرد کے چہرے پر داڑھی نہ ہو یا داڑھی کو ہٹا دیا جائے تو وہ مرد کی خوبصورتی نہیں ہے، اور اگر عورت بغیر پردے کے آ جائے تو وہ عورت کی خوبصورتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہ وہیں پر ہوگی تو وہ اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ یہ ہمارے پیچھے جو لوگو نظر آ رہا ہے یہ درمیان میں ہی یہ اپنی جگہ پر ہی خوبصورت لگتا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو یقیناً اس کی خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی۔ یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا تو عورت کا نام لیتے ہی ذہن کے اندر جو پہلی چیز آتی ہے وہ یقیناً پردہ ہے۔ اگر عورت یہ سمجھے کہ میں بغیر پردے کے ترقی کر جاؤں گی، یا مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے عورت یہ سمجھے کہ چونکہ مغرب نے ترقی کی ہے اور وہ جو ہے وہ برہنہ حالت میں ہے تو لہٰذا جب تک میں بھی بغیر پردے کے نہیں آؤں گی تو ترقی نہیں کر سکوں گی، تو یقیناً یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مغرب نے یہ قدم اٹھایا تو ضرور ہے، لیکن آج وہ پچھتا رہے ہیں، آج وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی چیزیں دوبارہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں، لیکن وہ یہ کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہے، کہ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ وہیں پر خوبصورت لگے گی۔ دوسری چیز کہ معاشرے کے اندر اسی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو باپردہ ہوتی ہے اور باحیا عورت ہوتی ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے گھر کے لیے بہو بیٹی کی تلاش میں نکلیں، یقیناً میری نظر اسی بچی کے اوپر ہوگی کہ جو باحیا ہوگی، با کردار ہوگی، با پردہ ہوگی، اور بے پردہ اور بے حیا بچی کو کوئی اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا وہ اصل میں عورت کی عزت جو ہے وہ پردے کے اندر ہے اور حیا کے اندر ہے۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد صاحب، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا ہے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ حضرت، عورت اور پردہ، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے پردے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چند کلمات کہنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے وہ اس وقت معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اور قارئین جو ہیں
ہمارے سامعین جو ہیں ان تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پردے کا اور حجاب کا مفہوم اور اہمیت کیا ہے۔ حجاب یہ بنا ہے حجب سے، اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ حجب ہے، جی، اور حجب کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں کہ حجاب کہتے ہیں کسی شخص کا کسی شے تک رسائی نہ کرنا، کہ ایک بندہ کسی شے تک رسائی کرنا چاہتا ہے لیکن آگے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہاں تک وہ رسائی نہیں کر سکتا ہے، اس کو حجب کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ حجاب نکلا ہے۔ جب ہم یہ لفظ حجاب عورت کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اجنبی مرد کی نگاہوں سے بچا لینا، کہ جو اجنبی مرد ہے جو غیر محرم ہے اس کا، وہ غیر محرم اور اجنبی جو ہے وہ اس کی رسائی اس عورت تک نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ابتداءً بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ عورت کا حسن پردے کے اندر ہے۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ خالق اور مالک نے اپنی تمام مخلوقات کو علیحدہ علیحدہ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، بے شک۔ اور پھر مالک کا یہ کرم نوازی ہے کہ مالک نے جس شے کو جس کام کے لیے بنایا ہے نا، پھر اللہ نے اس کا مزاج بھی اس کام کے مطابق ہی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ رب نے کہا بھی یہ اس کام کے لیے، تو اس کا مزاج بھی اس کام کے مطابق اس نے ڈال دیا ہے۔ جی جی، اب کوئی بندہ جو خلاف فطرت کام کرے گا نا، وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مغرب کی نکالی کرتے ہوئے ہم کامیاب ہو جائیں، وہ بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خلاف فطرت کام کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ترقی اسی کے اندر جب آپ فطرت کے قوانین کو فالو کریں گے، تو فطرت کے قوانین کو چھوڑیں گے تو پھر ذلت اور پستی اور نقصان آپ کا مقدر بنے گا۔ ایسے ہی۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوپی ہے نا، ٹوپی یہ سر پہ پہننے کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے، بے شک۔ اس کو واضح نے وضع کیا سر پہ پہننے کے لیے۔ جوتے کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ پاؤں میں پہننے کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ کیا کرے، ٹوپی پاؤں میں پہن لے اور جوتے سر پہ رکھ لے، تو وہ بندہ اس کو دنیا پاگل کہے گی۔ ایسے ہی۔ بھی ٹوپی جس کام کے لیے بنی ہے اس کام کے اندر اس کو لائیں، جوتا جس کام کے لیے بنا اس کام کے اندر اس کو لائیں۔ اس طرح گلاس کی وضع ہوئی ہے پانی پینے کے لیے، اور اگال دان کی وضع ہوئی ہے تھوکنے کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ کیا کرتا ہے، اگال دان کو استعمال کرتا ہے پانی پینے کے لیے اور گلاس میں تھوکتا ہے، تو وہ اس کا پاگل پن ہے، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، کہ بھئی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے آپ اس کو وہاں پہ استعمال کریں۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہر مخلوق جو ہے وہ الگ الگ کاموں کو اللہ نے بنائی ہے، اب مخلوقات الہیہ میں ایک مخلوق انسان ہے، اور رب کائنات نے انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ اب مرد اور عورت کو اللہ نے الگ الگ کاموں کے لیے بنایا ہے۔ مرد کو اللہ نے تخلیق کیا ہے گھر سے باہر کے لیے، بے شک، کہ جو باہر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، کہ اس نے جانا ہے، اس نے رزق کمانا ہے، اس نے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اور گھر کی ضروریات اور بیوی کا نان و نفقہ، اس کے اہل و عیال کا نفقہ وہ اللہ نے شوہر کے ذمہ لگایا ہے۔ اور عورت کے ذمہ کیا ہے؟ جو خانگی معاملات ہیں، گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں، ان کی ذمہ داری شریعت مطہرہ نے عورت پہ ڈالی ہے، کہ بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی پرورش ہے، تربیت ہے، جتنے بھی گھر کے جو معاملات ہیں۔ جب ہم یہ بات سمجھ گیا ہے کہ مرد بنا ہے باہر کے معاملات کے لیے، عورت بنی ہے گھر کے اندر کے معاملات کے لیے، یہ فطرت ہے۔ اور اس فطرت کا بندہ نظارہ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بچہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، وہ جب کھیلتا ہے نا، تو وہ اس کو کھیل فطرتاً
ایسے پسند ہوتے جس میں اچھلنا کودنا ہوتا ہے، ایسے ہی کیونکہ اللہ نے مرد کو بنایا ہی باہر کے لیے ہے، اس کے اندر اللہ نے مشقت اور محنت کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ اور جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ فطرتاً ایسے کھیل کو پسند ہی نہیں کرتی ہیں جس کے اندر اچھلنا کودنا ہو، بے شک۔ بلکہ وہ جو گڑیاں ملتی ہیں ان سے کھیلتی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے روٹیاں پکا رہی ہیں، یعنی گھر کے اندر بیٹھے ان جو کھیل کھیلتی ہیں نا ان کے اندر اچھلنا کودنا نہیں پایا جاتا۔ ایسے یہ میری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے خانگی معاملات کے لیے اور مرد کو بنایا ہے باہر کے معاملات کے لیے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل عیال کو وہ اس کی ذمہ داریاں وہ جو خرچہ ہے اس کا پورا کرے، رزق کما کر لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ گیا کہ مرد تخلیق کس کے لیے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق اور مقصد کے لیے ہوئی ہے، اب اگر کوئی بندہ یہ کہ دونوں کو باہر نکالے، مرد کو بھی باہر نکالے عورت کو بھی باہر نکالیں، وہ بندہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے، اور جب فطرت کے خلاف کام کریں گے تو یقینی طور پہ نقصان ہوگا۔ اب جو پردے کی اہمیت ہے، اب چونکہ اکثر لوگ چونکہ یہ جو بے پردہ لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کو مطلب کہ وہ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں بے پردہ بیویوں کا، میرا جسم میری مرضی، ان کے پیچھے ایک لابی کھڑی ہوتی ہے اور وہ علماء کے خلاف بھی وہ نازیبہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، چونکہ یہ ہمارے پاس الحمدللہ عقلی اور نقلی دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں پردے پہ، لیکن جو وہ نقلی دلائل کو تو چونکہ مانتے نہیں ہیں، وہ عقلی دلائل پہ زور دیتے ہیں۔ یعنی وہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک طرف گلاب کے پھول پڑے ہیں اور ایک طرف گینڈے کے پھول پڑے ہیں، اور گلاب کے پھولوں کو چھوڑ کر وہ گینڈے کی طرف جا رہے ہیں۔ جی۔ الحمدللہ نقلی دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن وہ چونکہ عقل کو مانتے ہیں۔ حضور میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک عام آدمی وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ نقلی دلائل سے کیا مراد ہے؟ جی، نقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں، جی۔ قرآن اور احادیث جو ہیں، یعنی وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو لفظ بولا جاتا ہے، نقل وہ نہیں ہے، یہ وہ منقول سے ہے کہ چونکہ وہ قرآن منقول ہوتا ہے ہم تک پہنچے اور احادیث وہ نقل ہوتی ہے ہم تک پہنچی ہیں، اور عقلی چونکہ جو عقل جس کا اختراع کرتی ہے وہ عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے عقلاً یہ ثابت کیا ہے کہ عورت اور مرد کو اللہ نے الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم نقل کی طرف ہیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، تو اللہ رب کائنات سورۃ الاحزاب کے ارشاد آتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ خطاب امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو ہے، جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور وہ مائیں کہ کائنات کی مائیں ان ماؤں کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ خطاب ان کو ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے امہات المومنین کو، حالانکہ وہ تو تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، ان کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جہالت والے جب بے پردگی نہیں کرنی آپ نے۔ اب جہالت والی بے پردگی جس کو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہوتی کیا تھی؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہوتی تھیں نا، وہ بن سور کر اور بڑا میک اپ کر کے مردوں کو اپنے آپ کا دکھانے کے لیے وہ باہر نکلتی تھی تاکہ مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، بناؤ سنگار کرنا اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر کے انہوں نے باہر نکلنا ہے۔ جی۔ اللہ نے منع کر دیا کہ اب اسلام آ گئے، اب جاہلیت والی بے پردگی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے گھروں میں رکے رہنا ہے، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری نا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو آپ نے نا اپنے آپ کو 4 دیواری تک محدود کر لیا۔ باقی ازواج مطہرات نے ان کو کہا بھئی جس طرح کہ ہم حج و عمرہ کرتی ہیں تو آپ حج و عمرہ کیوں نہیں کرتی ہیں، باہر گھر سے کیوں نہیں نکلتی ہیں؟ تو حضرت ام المومن سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر حج فرض تھا، میں نے کر لیا ہے، اور ایک عمرہ بھی میں نے کر لیا ہے، چونکہ میرے اللہ کا حکم آ گیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اپنے گھر کی 4 دیواری سے اور دروازے کی چوکر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ سبحان۔ فرمایا یا تو اب اگر میرا
جسم دروازے سے باہر جائے گا نا تو پھر میری میت ہی جائے گی. اللہ. اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد آپ اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکلے ہیں حتیٰ کہ موت کا پیغام آ گیا اور پھر آپ کا جنازہ ہی آپ کے گھر سے باہر اللہ نکلا. اکبر. اللہ اکبر. یہاں پر نا یہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں، خواتین یہ کہتی ہیں یہ بڑا مشکل امر ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ان لوگوں کا کام تھا، صحابیات کا کام تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. وہ میں انشاءاللہ آگے چل کر پردے کے کچھ درجات شریعت نے مقرر کی ہیں، وہاں پر میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. اور پھر آگے اللہ رب کائنات سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ اعلان کر دے، حکم دے دے مومنوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جہاں اللہ نے مردوں کو حکم دیا نظریں جھکانے کا، وہاں پر ساتھ ہو کے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے. اب جب یہ آیات کریمہ سورۃ نور کی اتری ہے نا، تو روایات کے اندر آتا کہ صحابہ نے حضور سے یہ آیات سنی، صحابہ نے جا کر اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو جا کر یہ اللہ کی جو آیات اتری ہیں، حکم اترا، جا کر یہ اپنی خواتین کو سنایا. تو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جس صحابی نے جا کر اپنے گھر کے اندر خواتین کو یہ آیات کریمہ سنائی ہے نا، کوئی ایسی بیوی نہیں تھی جو اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی ہو. وہ فوراً اٹھی ہے اور اس نے جا کر جو پہننے کا لباس تھا نا، جو موٹے موٹے کپڑے پہننے کے تھے، انہوں نے ان کو جناب والا کاٹ کوٹ کے نا، اور انہوں نے موٹے قسم کے دوپٹے تیار کیے، اللہ. اور وہ انہوں نے اپنے سروں کی انہوں نے ان کو زینت بنا لی ہے. اب ہمارے یہاں جو کہ بے پردگی بڑی عام ہے، خواتین وہ جو میرا جسم اور میری ورزی والی، وہ یہ کہتی ہے جی بھائی آپ نہ دیکھیں ہمیں، اس کے اندر تو مردوں کا قصور ہے، آپ نہ دیکھیں. آپ ٹھیک ہے، مردوں کا بھی قصور ہے، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن قرآن نے دونوں کو حکم دیا ہے. مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے، اور مومن عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو وہ نیچا رکھے. لیکن جب ایک عورت بے پردہ نکلے گی، جب وہ بناؤ سنگار کر کے نکلے گی، اور اس کا مقصد یہی ہے باہر نکلنے کا، وہ بناؤ سنگار کر کے تاکہ مرد میری طرف متوجہ ہوں، تو پھر اگر مرد ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قصور مردوں کا بھی ہے. اب یہاں پر ایک مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آج نا بعض دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں جی بھئی ہمیں نا نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، خشوع و خضوع ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ جو عدم خشوع و خضوع کی وہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جس کی نگاہ کسی حسین و جمیل عورت پر پڑی، اور اس بندے نے کیا کیا کہ حیا کا تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس مرد نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کو عبادت کی لذت اور عبادت کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے. اب اس تصویر کا دوسرا رخ پتہ کیا ہے پھر، کہ اگر بندہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے تو اللہ عبادت میں لذت اور چاشنی عطا فرماتا ہے. تو اگر کو نہیں جھکائے گا تو پھر پتہ چلا کہ وہ پھر عبادت کے اندر خشوع و خضوع نہیں ملے گا، عبادت کے اندر وسوسے آئیں گے، نماز پڑھے گا تو توجہ بٹے گی. وہ اس کی ایک وجہ جو ہے نا نماز کے اندر عدم خشوع و خضوع، اس کی ایک وجہ بد نگاہی بھی ہے، تو بد نگاہی نہیں ہونی چاہیے. حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ عورت گھر کے معاملات کے لیے پیدا کی گئی ہے اور مرد جو ہے وہ باہر کے معاملات کے لیے. اگر کہیں پہ کوئی عورت باہر نکلتی ہے کام کاج کے لیے، سرکاری جاب ہے اس کی، یا اس کا نکلنا ضروری ہے، مثلا گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، یا کسی بھی حوالے سے اگر وہ باہر نکلتی ہے، تو وہ اس کے نکلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور شریعت کیا اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پردے کے درجات جو علماء احناف نے ہمارے متون کے اندر جو درجات لکھے ہیں پردے کے، وہ 3 ہیں، کہ پردہ 3 درجات کا ہے.
پردے کا جو پہلا درجہ ہے نا وہ تو یہی ہے جو میں نے حضرت ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کر دیا کہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری سے اور چادر سے باہر نہ نکلے. اس کی جو دنیا ہے نا وہ چادر اور چار دیواری ہے. اور جس طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، پریکٹیکلی امت کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر رہی ہے، نہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. جی. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی وہ تو صحابیات تھی، وہ عمل کر سکتی تھیں، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صحابیات کا دور تو بہت پکیزہ دور تھا نا. اگر ہم اس سے سینکڑوں سال بعد میں آ جائیں تو اس وقت بھی ایسی خواتین اور ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو آج تک محفوظ کیا ہوا ہے. یعنی ہم زمانہ ماضی قریب کے اندر اگر چلے جائیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بر صغیر کے اندر جو علم حدیث کو جنہوں نے پھیلایا ہے، بہت بڑا کام کیا حدیث پہ انہوں نے، بر صغیر کی شخصیت ہے وہ. ان کی کتاب اخبار الاخیار، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کیا سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی ہے. لوگوں نے بہت دعائیں کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی ہے. حضرت خواجہ شیخ نظام الدین ابو المعید رحمہ اللہ تعالی، آپ نے جب دیکھا کہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کہاں سالی سے لوگ جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو شیخ نظام الدین ابو المعید رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا، آپ نے اپنی والدہ کے دامن کا ایک دھاگا لیا ہے. وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، ایسی تاریخ کے اندر بیویاں موجود ہیں کہ ان کا جسم تو کجا کی بات ہے نا، ان کے دامن کے دھاگے کو آج تک کسی غیر محرم نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے دامن کا دھاگا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ اس عورت کے دامن کا دھاگا ہے کہ جس کے دامن پر آج تک کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے. یا اللہ تجھے اس کے طفیل، اس کا وسیلہ دیتا ہوں کہ یا اللہ بارش عطا فرما دے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے بارش عطا فرما دی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ پہلا درجہ ہے پردے کا کہ عورت اپنی چار دیواری کے اندر رہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر عورت کو بامر مجبوری نکلنا پڑ جائے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض بیویاں وہ نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے، اسکول و کالجز میں جانے کے لیے، یونیورسٹیز میں جانے کے لیے بچوں کو نکلنا پڑتا ہے، تو شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. لیکن یہ تقوی یہ پھر پردے کا دوسرا درجہ آتا ہے. اور اگر نکلنا پڑ جب امر مجبوری کسی ضروری کام کے لیے، تعلیم کے معاملے میں، ملازمت کے معاملے میں، تو پر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے حبیب آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے باہر نکلیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو نکلنا پڑ گیا تو آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں اور آپ کے اعضاء ننگے ہیں، ان پہ غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے. نکلنے میں شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، آپ نکلیں، ملازمت کریں، تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ ہے کہ ایک برقع یا بڑی چادر اوڑھ کے نکلے تاکہ جسم کا کوئی جو حصہ ہے وہ کسی غیر محرم اور اجنبی مرد کی نظر کی زد میں نہیں آنا چاہیے. تیسرا درجہ ہے، آگے تیسرا درجہ اور آخری درجہ، یہ کم از کم درجہ ہے جو ہر بیوی پہ لاگو ہوتا ہے. جی. تیسرا درجہ پردے کا یہ ہے کہ کم از کم عورت کو اتنا پردہ ضرور کرنا چاہیے جتنا پردہ جب وہ رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو جتنا پردہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کرتی ہے اتنا پردہ ہر عورت کرے. یہ تیسرا درجہ ہے اور کم از کم درجہ ہے. اب نماز میں جب عورت حاضر ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنا پردہ ہے؟ سوائے 5 اعضاء کے، 5 اعضاء کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے. وہ 5 اعضاء کا، ایک چہرے کی ٹکیا، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کے نیچے تک. جی. یہ جو 5 اعضاء ٹوٹل ہے، نماز کے اندر ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ حکم ہے کہ عورت اپنی سارے جسم کو ڈھانپ کے کھڑی ہو. تو کم از کم ہر عورت پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ اتنا باریک لباس نہ پہنے کہ جس سے جسم کی رنگت یا بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہو، اور اتنا دبیز
اور موٹا لباس پہنے کہ جس سے اعضاء کی ساخت نمودار ہو، یہ پہننا بھی منع ہے۔ اور یہ شاہب ایک میں جو ہمارے ناظرین ہے ایک شرعی مسئلہ بھی ان کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں کہ اگر کسی بی بی نے ایسا باریک دوپٹہ پہن کے نماز پڑھی ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی کی رنگت چمک رہی ہے، تو اس عورت کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بال پردہ ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ ہاں چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے، جی اگر اتنا باریک دوپٹہ اس نے لیا ہوا نماز پڑھتے ہوئے کہ جس سے بالوں کی رنگت چمک رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھتیجی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کی بھتیجی ہیں۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو سیدہ نے دیکھا کہ ان کے اوپر جو دوپٹہ انہوں نے بچی نے لیا ہوا نا وہ بڑا باریک دوپٹہ ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچی کے سر سے دوپٹہ اتار کے 2 حصوں میں پھاڑ دیا، اللہ، اور پھاڑنے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ کہ جس سے بالوں کی رنگت نہ ظاہر ہو آپ نے اسے وہ عطا فرمایا کہ تاکہ جو پردہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا مصر سے ململ کی چادریں آئیں، یہ ململ کپڑا بڑا باریک سا ہوتا ہے، جی تو مصر سے کچھ کپڑے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو وہ ململ کی باریک چادریں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر حضرت دہیہ کلبی کو بھی دی، اور حضور نے فرمایا کہ بھی ایسا کرو کہ یہ کپڑا لے جاؤ، اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے اپنی قمیض بنا لینا ایک حصے سے، اور دوسرے حصے سے کیا کرنا ہے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ کو استعمال میں لے آئے گی، اپنا دوپٹہ وغیرہ بنا لے گی۔ دہیہ کلبی کہتا ہے کہ میں وہ کپڑا لے کر جانے لگا نا تو نبی پاک نے مجھے پیچھے سے آواز دی، فرمایا بات سنو۔ واپس آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن اپنے زوجہ کو کہنا کہ یہ کپڑا باریک ہے، اس کے نیچے استر وغیرہ لگا لے، اس کے نیچے اور کوئی کپڑا لگا لے تاکہ جو بالوں کی رنگت ہے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔